میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی عدالت تھی، اس میں بہت لوگ تھے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ نا ایک ہوپ ہے. اچھا ان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اگر عدالت آج ایک فیصلہ میرے خلاف کرتی ہے تو مجھے ذرا برابر یہ گمان نہیں ہے کہ عدالت جو ہے ماننا پڑے گا. اب پھر عدالت ہے کیا؟ کر گئی. نہیں یہ پہلے تھا، یقین میں ابھی کرتا ہوں. میاں غفار صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں نا وہ تو بڑی مخالفت کر رہی ہیں ان فیصلوں کی. اب فیکٹ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہے، دوسری طرف آپ عدالت اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرتی تو آپ اس کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں. مثلا میرے اگر ایک کیس اس وقت چل رہا ہے، اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو میں عدالت کی برائی کرنا شروع کر دوں. یہ مختار مائی کا اصل کیس کیا ہے؟ آپ نے تو اس کو سٹڈی کیا ہوا ہے. میں نے اس کیس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا 22 جون کو یہ واقعہ ہوا ہے. 22 جون کو جتوئی تحصیل میں جو کہ دریائے سندھ کے ذیلی علاقے میں ہے وہاں شدت کی گرمی ہوتی ہے. یہ 22 جون کو اس وقت چاند کی 11 تاریخ ہے اور روشنی، چاند کی روشنی میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے. یہ شام کو اصل وقوع یہ ہے کہ مختار مائی کا بھائی ہے عبدالشکور جس کی 17 سال عمر تھی، وہ پکڑا جاتا ہے مستویوں کی عبدالخالق جس کو اب سزا ہوئی ہے اس کی بہن کے ساتھ، سلمہ کے ساتھ، اور عبدالخالق ہی پکڑتا ہے. اس کو پکڑ کے تھانہ جتوئی کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک شخص رمضان پچار، ان سے، اس کا والد کا نام ہے عبدالخالق عبدالرزاق غلام فرید تتلہ، مختار مائی کا والد. یہ تتلہ گجروں کی سب کاسٹ ہے. اس کا والد اس کو لے کے جاتا ہے اب رمضان پچار کو اور 10,000 روپیہ دے کے اس کو لے آتے ہیں. شام کو پنچایت بیٹھتی ہے، پنچایت میں لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب 22 سے 28 تاریخ تک یہ معاملہ خاموش رہتا ہے. 28 کو جمعے والے دن ایک مولوی عبدالرزاق ہیں جو کہ عبد غلام فرید تتلہ کے دوشریک بھائی ہیں، مختار مائی کے منہ بولے چچا، اور وہ جمعہ کے خطبہ میں کہتے ہیں کہ وہاں پنچایت کے حکم پہ زیادتی ہوئی ہے. اس کا میڈیکل 30 تاریخ کو ہوتا ہے. 30 جون کو. مختار مائی کیوں اٹھ رہی ہیں وہاں سے؟ آپ پلیز بیٹھی رہیں. آپ نے اگر ان کی بات کا یقین نہیں کرنا تو آپ ان کو ضرور آپ مجھے بتائیں. آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہ رہی ہیں. نہیں وہ رضا باب میری جو سچ کی ہے، میں وہاں جاتا رہا ہوں، میں نے اس پہ بہت سا کام کیا ہے، میں نے مقدمات بھگتے ہیں. میرے اوپر فرزانہ باری نے بھی کیس کیا ہوا تھا اسی کے اوپر. دیکھیں جی آپ فرزانہ باری کے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے اوپر کیس ہوا ہے؟ ان کا یہ سارا انہی. اچھا یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اب یہ ہوا یہ کہ 9 دن بعد یہ میڈیکل ہو رہا ہے، جس میڈیکل کا مختار مائی حوالہ دے رہی ہیں. یہ پاکستان کا کیا دنیا کی تاریخ کا انوکھا میڈیسن ہے، میڈیکل ہے رپورٹ جو 9 دن بعد ہوتا ہے. اس میں ایکسٹرنل سویب بھی پازیٹیو ہے، انٹرنل بھی پازیٹیو ہے. اب 9 دن نہ مختار مائی نہاتی ہے، مختار مائی کیس ہو. اب وہ جو لیڈی ڈاکٹر وہ جتوئی میں بیٹھی اس کے پاس ایک رپورٹ آ جاتی کہ اس میں سائن کر دو، سائن کر دیتی. یہ اصل میں انتظامیہ کا اور پنجاب حکومت کا بگاڑا ہوا کیس تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے کیسوں میں اعلیٰ حکام جو ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے پہنچ جاتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں فوری طور پہ 24 گھنٹے میں ملزم گرفتار ہونے چاہیے، پھر وہاں جو ہاتھ آتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ اینٹی ٹیررسٹ کو ڈیرہ غازی خان نے رات کو 1:45 بجے سنایا تھا. یہ پاکستان کا پہلا فیصلہ جو آدھی رات کو سنایا گیا، اور میرے پاس اس وقت کا فیکس ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں سے جو فیصلہ لکھا جاتا تھا وہ کہاں فیکس ہوتا تھا، پھر وہاں سے اس میں کیا قطع برید ہوتی تھی، پھر وہ ایڈٹ ہو کے واپس آتا تھا، پھر جاتا تھا. یہ صبح 10 بجے کا اناؤنس ہونے والا فیصلہ رات 12:50 پہ اناؤنس ہوا. کہاں جاتا تھا؟ ڈیرہ غازی خان میں ڈیرہ. اور اس میں آپ کے خیال میں یہ وقوع صحیح ہے غلط ہے؟ یہ وقوع غلط ہے جی، بیس لیس. آپ کے خیال میں یہ مختار مائی نے وہ اپنا چارج کیا ہوا ہے؟ مختار مائی نے ڈیرہ غازی خان میں جو پہلا اپنا بیان دیا تھا، یہ CCPO ملتان جو مجھے غفار صاحب ایک بات بتائیں، کوئی عورت اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ اپنی بے حرمتی کا واویلا پیٹے لوگوں کے آگے جا کے؟ دیکھیں اس نے جو پہلا بیان دیا، اس میں جو CCPO ملتان لگے نا دلاور عباس، انہوں نے جو پہلی رپورٹ اعلیٰ حکام کو پنجاب حکومت کو بھجوائی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ریپ نہیں ہوا، زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا. پھر بعد میں یہ ساری سٹوری بنتی گئی. یہ میڈیا اصل میں یہ میڈیا کا بگاڑا ہوا کیس. ابھی پنجاب حکومت آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ میڈیا پہ آ گئے ہیں. سب سے پہلے میڈیا دیکھیں، یہ واقعہ ہے 22 جون کا. 28 جون کو یہ مولوی غلام رسول صاحب جو مولوی عبدالرزاق صاحب ہیں وہ خطبہ جمعہ میں ریپ کا ذکر کرتے ہیں، اور 29 جون کو ایک ملتان کا لوکل اخبار میں اس میں یہ 3 کالم سٹوری چھپتی ہے. 30 جون کو یہ ایک اور اخبار پاکستان کے سارے شہروں میں سپر ایڈیٹ لگاتا ہے. اسی روز گورنر صاحب پہنچ جاتے ہیں. اس کا میڈیکل 22 تاریخ کی بجائے 30 تاریخ کو اس کا میڈیکل ہوتا ہے، 30 کو اس کے بھائی کا میڈیکل ہوتا ہے. مجھے آپ کسی بھی طبی ماہر سے پوچھ لیں کہ 9 دن بعد کیسے پازیٹیو سویب آ سکتے ہیں. اچھا مختار مائی خود کیا کرتی تھی اس پر؟ سوری ایک اور چیز،
ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ جہاں گینگ ریپ کا کیس ہو اس کو بغیر اس کے جو ہوتا ڈی این اے کے بغیر اس کیس کو ڈیل نہ کیا جائے، کیونکہ ایک سے زیادہ لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنا تو وہ ڈی این اے سے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں ڈی این اے کی رپورٹ ہی نہیں ہے اور یہ کیس کا فیصلہ ہونا۔ سپریم کورٹ نے تو اس کا مطلب جنرل پرویز مشرف صحیح کہتے تھے جب وہ جو بھی کہتے تھے وہ بالکل صحیح کہتے تھے، وہ اس کو لے کے گئے، انہوں نے باہر آکلینڈ میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیس جھوٹا ہے، لیکن ایکسٹرنل پریشر اتنا زیادہ تھا اس حوالے سے۔ دیکھیں آپ دیکھیں اس وقت میر والا میں اور جتوئی میں اور ضلع مظفر گڑھ میں ایک این جی او نہیں، آپ ذرا ریکارڈ نکلوائیں، اس وقت 200 این جی او صرف تحصیل جتوئی میں، تحصیل ضلع مظفر گڑھ میں 200 این جی او رجسٹرڈ ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں میں نہیں سمجھ سکتا، دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ مجھے نہیں سے ایڈ آتی ہے، مجھے تو اس کیس کا بھی نہیں پتا پوری طرح۔ دیکھیں میری بات سنیں، 22 تاریخ 9 دن بعد یہ کون سا میڈیکل ہے؟ اچھا چلے وہ تو ہو گیا نا، اب یار آپ بھی اپنا وہ ایک وہ سیاستدانوں کی طرح ایک ہی ٹیپ بار بار چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو ملتان بینچ میں جب فیصلہ کیا تو افتخار چوئی صاحب، اعجاز چوئی صاحب ملتان بینچ وہ ہیڈ کرے، تو یہ انہی کا لکھا فیصلہ ہے۔ اچھا اعجاز چوئی صاحب بڑا ایک ان کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، کاش آپ کسی کافی مدبر انسان ہے، بہت مدبر امپیکیبل، جس کو کہنا ہے ان کے بڑا قریبی حلقوں میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس مزاج کے آتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی اس کیس میں، میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ شاید ٹریول کر کے بھی گئے ان علاقوں میں، انہوں نے خود جا کے پریکٹیکل شواہد اکٹھے کیے۔ جو ہے جو بات ہوئی ہے کہ گینگ ریپ کے اندر ڈیتھ سینٹنس ہے اور ریپ کے اندر جو ہے قانون میں جو ہے 7 سال میکسیمم 7 ایئرس کی امپریزنمنٹ ہے۔ وہاں پہ بائی اینڈ لارج پریکٹس ہے ان علاقوں میں کہ جب بھی کوئی ریپ ہوتا ہے تو گینگ ریپ پولیس سے مل ملا کے، یہ اس کیس میں نہیں، بہت سارے کیسز میں وہاں کی پریکٹس ہے، اور یہی بات میں نے جو ہے کئی آنریبل ججز سے اور کئی، مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ پھر میں اور آپ باہر بیٹھ کے عدالت سے فیصلے کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں چیلنج کر رہے ہیں فیصلوں کو جب ہمیں شواہد کا ہی نہیں پتا۔ یقین جانو جیسے غفار صاحب نے کہا یہ ایک بالکل ایسا تھا، مثلا ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہوا ہے، چلو منہ کالا کرایا پاکستانی قوم نے۔ اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ میاں غفار صاحب ہیں اور مختارہ مائی اٹھ کے چلی گئی ہیں۔ آئی ایم ویری سوری، اگر آپ نے آنا ہو، آپ نے کوئی بات کہنی ہو، اگر آپ کو غفار صاحب کی یہاں پہ پریزنس یا نیازی صاحب کی پریزنس پہ اعتراض ہے تو مجھے بتائیں، میں ان کو اٹھوا دوں گا، آپ پلیز آ کے اپنی بات کریں۔ لیکن جب ہم بریک سے آئیں گے تو اس کیس کا ذرا سی تفصیل لینے کے بعد آ کر بتاؤں گا کہ کم بارکر نے طالبان شفل میں نواز شریف کی وہ کون سی زندگی کی ذاتی خواہشات کے اوپر گفتگو کی ہے، اور نواز شریف کے اوپر انہوں نے کتنا بڑا الزام لگایا۔ کیا اس الزام میں نواز شریف کے اوپر ٹرائل ہو سکتا ہے، یعنی غداری کا، یا نہیں ہو سکتا؟ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اور جب آپ بریک سے آئیں گے تو آپ کو یہ بھی اس کے بعد بتائیں گے کہ پنجاب کیسے اپنوں کو ہی بیچا جا رہا ہے۔ آل آف دیٹ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔